واشنگٹن میں امریکی ایوان نمائندگان کی آرمڈ سروسز کمیٹی کا افغانستان پر اجلاس ہوا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل مارک ملی نے کہا ہے کہ 5 سال پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ افغان جنگ میں تعطل آ گیا ہے۔ وہ وقت تھا کہ طالبان اور افغان حکومت میں مذاکرات سے حل نکالا جاتا۔ افغان حکومت اور فوج کے گرنے کا اندازہ تھا، لیکن جتنی تیزی سے ہوا وہ حیران کن تھا۔ افغان حکومت کرپشن میں ملوث تھی۔ کمانڈر سینٹ کام جنرل میکنزی نے بتایا کہ ملا برادر سے 15 اگست کو قطر میں ملاقات کی اور کہا کہ انخلا میں رخنہ نہ ڈالیں۔ 15 اگست کی ملاقات تک کابل پر طالبان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بتایا کہ ڈیڈ لائن تک انخلا نہ کرتے تو افغانستان میں امریکی فوجیوں اور شہریوں پر حملے کا خدشہ تھا۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے سلیمان شہباز کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کے معاملے میں جیو نیوز نے 2019 میں لندن جانے والے 11 سرکاری افسروں کے نام حاصل کر لیے ہیں۔ لاہور سے عدنان ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ لندن میں سلیمان شہباز کے منجمد اکاؤنٹس کی بحالی کے بعد مسلم لیگ نون نے دعویٰ کیا کہ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم اور ایف آئی اے کے افسران نے این سی اے حکام سے لندن میں ملاقاتیں کی اور سلیمان شہباز کے خلاف اکاؤنٹس منجمد کیس میں ان کی معاونت کی تھی، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب، ایف آئی اے اور ایف بی آر کے افسران لندن میں صرف سیمینار میں شرکت کے لیے گئے تھے، جہاں پیسے کی ناجائز ترسیل اور آرگنائزڈ کرائم پر سیمینار تھا۔ یہ سیمینار 9 سے 13 دسمبر 2019 کو لندن میں ہوا تھا۔ اس سیمینار کے لیے 7 دسمبر کو اسلام آباد سے 11 افسران روانہ ہوئے، جن میں ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم، اسلام آباد اور راولپنڈی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب عمر دراز اور مدثر حسن، ڈائریکٹر ایف آئی اے سید فرید علی، ایف آئی اے کے ہی مجاہد اکبر، فنانشل مانیٹرنگ یونٹ کی ڈپٹی ڈائریکٹر سمینہ شگانی، وزارت خزانہ کے جوائنٹ سیکرٹری افتخار الحسن شاہ، ڈائریکٹر جنرل ایف بی آر فیض احمد، عاصم احمد، خورشید مروت اور ڈی جی فنانشل مانیٹرنگ یونٹ منصور صدیقی لندن پہنچے۔ سیمینار کے اختتام پر یہ افسران غیر ملکی ایئر لائن کے ذریعے 13 دسمبر کو پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیمینار میں این سی اے حکام نے بھی شرکت کی تھی اور پاکستانی افسران سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ این سی اے کے افسران سے سلیمان شہباز کیس کے سلسلے میں کسی نے ملاقات نہیں کی تھی۔ عدنان ملک، جیو نیوز، لاہور۔ اور وزیر اعظم کے بیان پر بات کرتے ہوئے لیگی رہنما احسن اقبال بولے کہ نون لیگ کے دور میں سڑکیں یا تو چینی کمپنیوں نے بنائیں یا فوج کے ادارے ایف ڈبلیو او نے۔ اب وزیر اعظم بتائیں کہ وہ چین کو الزام دے رہے ہیں یا فوج کو۔ پرویز رشید نے کہا کہ مہنگی سڑکوں کی زندہ مثال پشاور عمرانی بس منصوبہ ہے، جو نواز دور میں بنی 3 میٹرو بسز سے بھی زیادہ مہنگا بنا۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب بولیں کہ ایف آئی اے پہلے نواز شریف کی بنائی ہوئی سڑکیں ناپے، پھر پیسوں کا حساب لگائے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، ماہرین امراض قلب کے مطابق پاکستان میں دل کے امراض انسانی ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ پاکستان میں ہر سال 21,000 سے زیادہ اوپن ہارٹ آپریشن کیے جاتے ہیں، جس میں دل کے والوز کی تبدیلی بھی شامل ہے۔ تاہم پاکستان میں اب والوز کی تبدیلی اوپن ہارٹ کی بجائے جدید طریقے سے بھی کی جا رہی ہے، جسے منیمل ایکسس کارڈک سرجری کہتے ہیں۔ اس سرجری اور اس کی فوائد کے بارے میں جانتے ہیں لاہور سے ہما مسرور بخاری کی رپورٹ میں۔ دل انسانی جسم کا اہم ترین حصہ جس کا بنیادی مقصد پورے جسم کو خون کی سپلائی ہے، جبکہ دل کے والوز کا کام خون کے بہاؤ کو کنٹرول کر کے ایک چیمبر سے دوسرے چیمبر بھیجنا ہے۔ کسی وجہ سے دل کے والو کی بندش اس کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے، جس کے لیے اوپن ہارٹ سرجری کی جاتی ہے۔ ہارٹ سرجن ڈاکٹر مظہر رحمان کا کہنا ہے کہ اب دل کے والوز کی تبدیلی یا مرمت اوپن ہارٹ کے بغیر بھی ممکن ہے۔ اس کا چھوٹا سا اسکار تقریباً 5 سے 6 سینٹی میٹر کا سینے کے دائیں طرف والی جگہ پہ ہوتا ہے۔ جو ٹریڈیشنل ہارٹ سرجری ہے، جس کو اوپن ہارٹ سرجری کہتے ہیں، جو کہ سینہ کاٹ کے کی جاتی ہے، اس میں وہ چیز نہیں ہوتی، کوئی ہڈی کٹی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مریضوں کو جو ہے درد کا احساس بہت کم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مظہر کا کہنا ہے کہ ہارٹ والو سرجری کا جدید طریقہ نہ صرف مریض اور اس کی فیملی کے لیے ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے، بلکہ ریکوری ٹائم بھی نسبتاً بہت کم ہے۔ مریضوں کی ریکوری آپریشن کے بعد بہت فاسٹ ہوتی ہے، بلڈ کی ٹرانسفیوژن کی ضرورت ان کو کم پڑتی ہے، لیس بلڈ لاس ہوتا ہے، پیشنٹ جو ہے جلدی ریکور کرتے ہیں اور 3 سے 4 دن میں ڈسچارج ہو کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے جو کام کاج کی روٹین ہے اس کو 1-2 ہفتوں میں دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ منیمل ایکسس ہارٹ سرجری خاص طور پر خواتین کے لیے اس لیے فائدہ مند ہے کہ اس کے زبردست کاسمیٹک نتائج بھی ہیں۔ کیمرامین رضوان بٹ کے ساتھ ہما مسرور بخاری، جیو نیوز، لاہور۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ہے۔ ایف بی آر کا انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کرنے سے انکار۔ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ تحریر کردہ اور ناگزیر انفرادی درخواستوں پر
متعلقہ کمشنرز کھلے دل سے توثیق دیں۔ اسلام آباد میں تاجروں نے انجمن تاجران کی کال پر ایف بی آر آفس کے سامنے احتجاج ختم کر دیا۔ ملک بھر سے آئے تاجروں نے مطالبات منظور نہ ہونے پر 19 اکتوبر کو فیض آباد میں احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا تھا۔ لاہور کی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے لیڈی ڈاکٹر کی پنکھے سے لٹکی لاش ملی ہے۔ ورثاء نے الزام لگایا کہ شوہر نے قتل کر کے لاش پنکھے سے لٹکائی۔ پولیس نے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات شروع کر دیں۔ میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 40 سالہ لیڈی ڈاکٹر ماریا کی لاش پنکھے سے لٹکتی ملی۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر ماریا اور ڈاکٹر عبدالرشید نے پسند کی شادی کی تھی۔ ان کے 2 بچے فیضان اور منال ہیں۔ 30 جولائی کو ساہیوال میں پوسٹنگ کے دوران ڈاکٹر رشید نے دوسری شادی کی تھی۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق میاں بیوی میں ناچاکی چل رہی تھی۔ ڈاکٹر رشید بیٹے کے ہمراہ سامان لینے باہر گئے۔ ڈاکٹر ماریا نے بالائی منزل پر جا کر کمرہ بند کر لیا۔ ڈاکٹر رشید نے واپس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی آواز نہ آئی، جس پر پولیس کو بلایا، جس نے دروازہ توڑ کر لاش پنکھے سے اتاری۔ پولیس کے مطابق واقعہ خودکشی لگتا ہے، لیکن ورثاء کا الزام ہے کہ شوہر نے قتل کیا۔ مزید کارروائی پوسٹ مارٹم رپورٹ ملنے پر ہوگی۔ میاں عابد، جیو نیوز، لاہور۔ اور یہاں آپ کو خبر دیں، سندھ میں بدین، ٹھٹھا اور عمر کوٹ سمیت ساحلی علاقوں میں شدید گرمی اور ہبس کے بعد تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بدین، ٹھٹھا، سجاول، عمر کوٹ، کنری، ڈگری اور سامارو میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش ہوئی۔ بارش سے گرمی اور ہبس کا زور ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش سے فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ کئی علاقوں میں بارش کے ساتھ ہی بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ بلوچستان کے ضلع لسپیلا میں طوفان کے پیش نظر ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ڈام، سومیانی اور کنڈ ملیر سمیت ساحلی علاقوں میں ریلیف سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 2005 زلزلہ متاثرین علاقوں کی بحالی سے متعلق ایرا کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے کر مسترد کر دی ہے۔ رپورٹ کریں گی مریم نواز۔ سپریم کورٹ میں خیبر پختونخوا کے زلزلہ زدہ علاقوں میں اسکولوں کی عدم تعمیر سے متعلق از خود نوٹس پر سماعت۔ چیف جسٹس نے چیئرمین ایرا سے استفسار کیا کہ 2005 میں ایرا کے قیام سے اب تک 540 اسکول کیوں نہیں بن سکے؟ ایرا کو ملنے والا پیسہ کہاں خرچ ہوا؟ زلزلہ متاثرین کی مدد تو قوم نے کی تھی، ایرا نے کیا کیا؟ دنیا بھر سے پیسہ آیا، 2 سالوں میں سب اثر نو تعمیر ہو جانا چاہیے تھا۔ کراچی سے بھی لوگ متاثرین کی امداد کے لیے گئے تھے۔ لوگوں نے تو حج کا پیسہ بھی زلزلہ متاثرین کو دے دیا تھا۔ سارے اسکول ٹوٹے پڑے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ چیئرمین صاحب آپ کاغذات دکھا رہے ہیں جو بس نظر کا دھوکہ ہیں۔ ایسے نئے شہر بنتے جو دنیا کے نقشے پر مثال قائم کرتے۔ ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے عدالت کو بتایا کہ صوبائی حکومت نے 2 ماہ میں 148 اسکول تعمیر کر کے فعال کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا اسکول اب بن رہے ہیں، 16 سال بچے کیا کرتے رہے؟ کتنے سال بچے اسکول نہ ہونے کی وجہ سے بھاگ گئے ہوں گے؟ جیسی عمارتیں بن رہی ہیں 6 ماہ میں گر جائیں گی۔ بچوں اور اساتذہ کی زندگیاں خطرے میں لگ رہی ہیں۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے کہا کہ بنو اور ڈی آئی خان میں دہشت گرد ٹھیکیداروں سے بھتہ مانگ رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، ٹھیکیدار کام چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا بھتہ مانگے جانے کے واقعات سے لا علمی کے اظہار پر جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے کہا لگتا ہے کمشنر اور ڈی سی نے آپ کو اس سنگین مسئلے سے آگاہ نہیں کیا۔ عدالت نے تمام اسکولوں میں سیکیورٹی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ مریم نواز، جیو نیوز، اسلام آباد۔ اور ویکسین نہ لگواؤ تو نوکری سے بھی جاؤ۔ امریکہ کی یونائیٹڈ ایئر لائنز نے ویکسین نہ لگوانے پر اپنے 593 ملازمین کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یونائیٹڈ ایئر لائنز نے اپنے 67,000 ملازمین کو کووڈ ڈیڈ لائن دی تھی، وہ 27 ستمبر تک ویکسین لگوائیں اور اس کا ثبوت بھی فراہم کریں۔ اب تک 593 ملازمین نے ویکسین لگوانے سے انکار کیا ہے اور ویکسین نہ لگوانے کے لیے کوئی مذہبی یا جسمانی عذر بھی پیش کیا ہے۔ مزید 2000 ملازمین ایسے ہیں جنہوں نے ایئر لائن کی پالیسی سے خود کو مستثنیٰ کرنے کی درخواست دی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے 5 سال کا ملٹیپل انٹری سیاحتی ویزا جاری کرنا شروع کر دیا ہے۔ ملٹیپل انٹری ویزا فیس 650 درہم یعنی تقریباً 30,000 پاکستانی روپے مقرر کی گئی ہے۔ ویزے کے اجرا کے عمل میں 1,32,000 پاکستانی روپے کے اخراجات بھی ہوں گے۔ پاکستانیوں کو اماراتی ملٹیپل انٹری سیاحتی ویزا تقریباً 1,62,000 روپے میں ملے گا۔ اماراتی امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ 5 سال کے ملٹیپل ویزے کے لیے درخواستیں لینا شروع کر دی ہیں۔ ملٹیپل انٹری ویزا تمام قومتیوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو جاری کیا جائے گا۔
5 سال کا سیاحتی ویزا سیلف سپانسرشپ کی بنیاد پر جاری ہوگا۔ ملٹیپل انٹری ویزا ہولڈر امارات میں 90 روز قیام کر سکتا ہے۔ قیام میں 90 روز کی مزید توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ ملٹی انٹری ویزا کے لیے میڈیکل انشورنس لازمی شرط ہے۔ درخواست گزار کو گزشتہ 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ بھی دینا ہوگی۔ درخواست گزار کے اکاؤنٹ میں کم سے کم 7 لاکھ پاکستانی روپے کے برابر ڈالر ہونے چاہئیں۔